پہلی محرم کو بھی ہیپی نیو ایئر کرنا ہے تو آپ ہیپی نیو ایئر پہلی جنوری کو ہی رہنے دیں نا. وہ کہتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے حلال حرام کرنا ہے مگر دیکھنے کے حوالے سے نیٹ فلکس کے اوپر حلال حرام کی تمیز نہیں رکھنی, مگر چاہیے دونوں. ایک میں آپ پہلے علم و پھر روحانیت, تو دوسرے میں پہلے روحانیت اور پھر علم. تو اس حوالے سے بھی جو اسٹینڈرڈ وہ سیٹ کر گئے ہیں نا, یہ آپٹیمم اسٹینڈرڈ ہے. باپ بیٹھ کے امام حسین کے غم میں رو رہا ہے اور بیٹا نیٹ فلکس کے اوپر بیٹھ کے موویز دیکھ رہا ہے. آج محرم شریف کے اندر ضد پہ آ کے بڑے بڑے لوگ 10 محرم کو شادی کر رہے ہیں, شریعت میں پابندی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر. ان سب چیزوں کو اتنا لائٹلی لیتے رہے ہیں کہ آج ہمارے سامنے ہمارے جیسے ذبح ہو رہے ہیں. مجھے ڈر ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہوگے. سولوشن بوائیکاٹ نہیں ہے, دیٹس این ایفرٹ. الگوریدمز اس طرح کے کہ نیگیٹو چیز کنٹروورشل چیز زیادہ وائرل ہوتی ہے. وہ جب صبح اٹھے گا نا تو وہ صبح اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ آج میں نے کیا کرنا, وہ صبح اٹھ کے یہ کہے گا کہ آج میرا اللہ مجھ سے کیا کروائے گا. مجھے اپنے آپ پہ بڑا افسوس ہوتا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا. السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف مکالمہ ود موہت. ہم بہت مشکور ہیں کہ آج شاہ صاحب نے ہمیں ٹائم دیا ہے. ہم ادھر آئے ہیں شالے شریف میں, گجرات میں. ان کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ میں ذکر کرتا رہوں, جس میں انہوں نے فلسفی کی ہوئی ہے, LLB آف فلسفی انہوں نے کی ہے UK سے, اور مزید انہوں نے اپنی جو اسلامک تعلیم ہے وہ پاکستان ٹرکی سے انہوں نے حاصل کی ہے. ہم زیادہ تر آج کا پوڈ کاسٹ کرنے کا اور ایپیسوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ محرم کا منتھ ہے اور ہم اس طرح سے جتنی میکسیمم چیزیں لرننگ لے سکتے ہیں اپنی زندگی کے لیے, اور عاشورہ کے دن پہ کربلا کے واقعے سے, حضرت امام حسین کی زندگی سے, وہ ہم گین کریں. اور جدھر میں وہاں پہ گین کر رہا ہوں وہاں پہ ہمارے ویورز بھی اس کا ظاہر سے فائدہ اٹھا سکیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے ٹائم کا, تھینک یو سو مچ. شاہ صاحب اسی سے ہی آپ کی ابتدائی زندگی کا تو پتہ ہے کہ اب UK میں رہے اور اس کے بعد آپ کا اس طرف پاکستان میں, اور یہ سارا ایک سلسلہ جو کہ اسلام کا ماشاءاللہ چل رہا ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں آج کے دن کے حساب سے, محرم کے حساب سے, کہ ہمیں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ لینی چاہیے کربلا کے واقعے سے, یا محرم کے خاص طور پہ ایک تقدس ہوتا ہے, ایک مہینہ ہے, تو اس دوران کیا کیا چیزیں جو کہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں آگے لے کر چلنی چاہیے, اپنی عام زندگی میں بھی, پریکٹیکل لائف میں بھی, اور ماشاءاللہ آپ کا انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی رہا ہے. تو جو لوگ اس طرح سے ماسٹرز وغیرہ کر رہے ہیں, یا جو ہمارے ارد گرد والے جو ہوتے ہیں, جو جس طرح دوست احباب وغیرہ, وہ اس کو کس طرح سے فالو کر سکتے ہیں اپنی عام زندگی کے اندر, نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, آپ تشریف لائے ہیں اور بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے بھی. اور آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں کہ آج جتنی بھی ہم گفتگو کریں یہ ہمارے کام بھی آئے اور سننے والوں کے کام بھی آئے انشاءاللہ تعالیٰ. اٹ شوڈ بی بینیفیشل فار ایوری بڈی انشاءاللہ. آپ نے بہت اچھا ایک ٹاپک کے انتخاب بھی کیے ہیں, اینڈ آئی تھنک جس طرح آپ نے اس کو شروع کیا ہے دیٹس اے ویری گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ, کیونکہ بالکل ہمیں لیسنس کا سوچنا چاہیے. آئی تھنک ود اینی تھنگ ان لائف سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے مجھے ملے گا کیا. مگر چونکہ ہم 21ویں صدی میں رہ رہے ہیں, predominantly with pockets of exception, it's a material consumerism environment. ہم کیپٹلزم on steroids کے اوپر چل رہے ہیں, جو کافی حد تک آپ کو فیل ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے, چاہے وہ نیشن اسٹیٹس ہوں یا ہماری اکانومی اور فائنانس کی یہ سیٹ اپس ہوں. ان کے اندر کافی ایسے چنکس ان کے آرمر میں نظر آ رہے ہیں جو ہمیں فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو بائی ڈیزائن ایون تھرو ایجوکیشن سسٹم بھی ہمیں بڑا ایگو سینٹرک کر کے ہماری تربیت کی جا رہی ہے, جس کے اندر اٹس آل اباؤٹ کہ مجھے سے کیا ملنا ہے. مگر مٹیریلی آپ نے مٹیریلی نہیں کہا, آپ کا اشارہ جس طرف ہے وہ لیسنز ہیں جس کے اندر moralities آ جاتی ہیں, morality آ جاتی ہے, ethical values آ جاتی ہیں, جو بہت اچھے طریقے کے ساتھ, اگر میں بہت اچھے کیا میں سمجھتا ہوں بہترین جو آپ کو ماڈل مل سکتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماڈل ہے جو ہمارے دین میں سے ہمیں ملتا. تو انفارچونیٹلی چونکہ ہم ایسی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں, ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں جی اس میں سے مجھے کیا ملنا ہے, مگر اس چیز کو آپ ایک لیول اوپر لے کے جائیں جس طرح آپ نے شروعات, اس لیے آئی ریلی لائک آپ نے جو انتخاب بھی کیا لیسنس کے حوالے سے, سو ول اسٹارٹ فرام دیئر. ہمیں سوچنا چاہیے کہ محرم شریف کا مہینہ
رادر دین اب پہلی جنوری کو بھی ہیپی نیو ایئر کرنا ہے, پہلی محرم کو بھی ہیپی نیو ایئر کرنا ہے, تو آپ ہیپی نیو ایئر پہلی جنوری کو ہی رہنے دیں نا. محرم شریف کو یوز اٹ فار سم تھنگ فار گریٹر اینڈ بیٹر دین دیٹ. محرم شریف اسلامک کیلنڈر کے حوالے سے اٹس دا فرسٹ منتھ, اٹس دا بگننگ آف اے نیو ایئر. یہ تو اس میں تو لائک لاجیکلی یا اپیرنٹلی کوئی اس میں کوئی ایسا ڈسپیوٹ نہیں ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم یہ حرمت والا جو مہینہ ہے, سیکرڈ منتھ جو ہے, اٹس فل آف ویلیبل لیسنس. مگر واٹ سورٹ آف لیسنس؟ آئی تھنک دیٹس دا کی کویسچن کہ کس طرح کے سبق ہمیں یہاں سے ملیں گے. لیٹ می ٹیل یو کہ ان لائک دا دنیا, جو دنیا میں سے ہمیں ملتا ہے, اس مہینے سے جو اسباق, جو لیسنس, جو ویلیوز ہمیں ملنی ہیں وہ اس دنیا میں تو کام آئیں گی, ہمیں اس کا فائدہ ادھر بھی ملے گا, we'll talk about that, مگر ہماری آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے. اور مسلمان بائی ڈیفینیشن ڈز ناٹ بلڈ فار دا ورلڈ, وہ زندگی ہی آخرت کے لیے گزارتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا خوبصورت ایک قول ہے, آپ نے فرمایا کہ دنیا ایک برج کی طرح ہے, پل کی طرح, اس سے صرف گزرنا ہے. اور میں نے پہلے بھی اس کا کافی جگہ ذکر کیا ہے کہ اس سے صرف آپ نے گزرنا ہے, اور کوئی بندہ پل کے اوپر گھر نہیں بناتا, کیونکہ اٹس باؤنڈ ٹو فیل ون ڈے. تو ہمیں اس میں جو اسباق, جن لیسنس کی تلاش کرنی چاہیے وہ ایسے ہیں جو ہمیں آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں. اچھا جی, یہ کون سے ہیں؟ ویل دیکھیں اس مہینے میں ہوا کیا کیا. آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول کی. یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ میں قید تھے, اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نجات فرمائی. اب میں آپ کو, کیونکہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس پہ میں آنا چاہ رہا ہوں, سو میں ایم جسٹ گیونگ یو اے ٹیسٹ تاکہ آڈینس بھی جو ہیں, ویورز بھی جو ہیں, وہ اس چیز کو فالو کر سکیں. میں چاہتا ہوں ہمارے ذہن کھلیں, اور اگر مجھے ایک پروورب یاد آ گیا عربی کا, نال میں اس کو اپنی زبان میں تاکہ سب سمجھ پائیں. عربی جو ہے نا وہ گدھے کی ایک اور وجہ سے عزت نہیں کرتے, گدھے کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا ایز اے جانور بھی, ٹھیک ہے, کیونکہ جانور کی رینکنگ میں کافی نیچے آتا ہے, کیونکہ گدھے کی نظر ہمیشہ قدموں پہ ہوتی ہے, اپنے پیروں پہ ہوتی ہے. اونٹ کی بڑی عزت کرتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ اونٹ ہمیشہ ہورائزن کی طرف دیکھ رہا ہوتا. تو کوئی بھی زندگی میں کام ہو, جس طرح آج کی بھی گفتگو ہے اور جس موضوع کے بارے میں جہاں ہم نے جانا بھی ہے, اور جس طرح کی تمہید ہم باندھ رہے ہیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ذہن کھلے. وی شوڈ ہیو این اوپن مائنڈ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے 1960s کے اندر نا یو کے ایک بڑا مثلاً یہ کوئن تھا پروورب کہ ڈونٹ تھرو دا بیبی آؤٹ ود دا باتھ واٹر. 60s کے اندر شاورس تو ہوتے نہیں تھے, تو وہ باتھ کے اندر ہی بچے کو نہلاتے تھے. تو جب پانی گندا باتھ ٹب کے اندر اکٹھا ہو جاتا تھا نا, تو ڈرینیج سویج سسٹمز بھی نہیں تھے 60s کے اندر یو کے اندر, تو انہوں نے پانی باہر ہی سڑک پہ کرنا. تو کہتے تھے کہ جب آپ وہ گندا پانی بچے کو نہلانے کے بعد باہر پھینکنے لگے ہیں نا ٹب میں سے, تو دھیان کیجیے گا, بچے کو نکال لیجیے گا پانی کے ساتھ, یہ نہ بچہ بھی آپ باہر پھینک دیں. تو ہمیں یہ چیزیں ضرور دیکھنی چاہیے. اور اس جو ہم جس پہ بات بھی کر رہے ہیں, اوپن مائنڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بھی آ جائے بس ٹھیک ہے جی اوپن مائنڈ کی, جس سے لبرلزم کے نام کے اوپر دنیا میں کیا کیا ظلم نہیں کیا جا رہا. میں عموماً کہتا ہوں ڈبل اسٹینڈرڈ ایکولز ٹو ڈبل ڈیمیج. تو یہ جو ڈبل اسٹینڈرڈس کے اس پہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. بہرحال اینی وے کمنگ بیک ٹو دس, تو اوپن مائنڈ ضرور رکھیں, مگر بی سلیکٹیو آف آپ اپنے مائنڈ میں لے کے آ رہے ہیں. اس پہ مجھے ایک اور مثال یاد آ گئی, اینڈ آئی ایم سوری میں تھوڑا سا نا یہ میری گفتگو اس طرح کی ہو جاتی ہے سم ٹائمز, مگر آئی فیل ویری پیشنیٹلی اباؤٹ دس سبجیکٹ ایز ڈو یو, اور ہماری آڈینس پہ جو دیکھ رہے ہیں, کہ بچے کے پلیٹ میں جب کھانا ڈالتے ہیں تو آپ حلال حرام کی تمیز رکھتے ہیں یا نہیں؟ لیٹ می پٹ اٹ انادر وے. آپ گھر میں کھانا لگے, امی ابو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی پلیٹ کے اندر گوشت آ گیا, کیا وہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں. وہ حلال ہی ہوگا. کبھی وہ جان بوجھ کے آپ کی پلیٹ کے اندر آپ کو حرام گوشت کھلائیں گے؟ نہ آپ کے کھلائیں گے, نہ میرے نے مجھے کبھی کھلایا. تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ بچوں کے لیے کھانے پینے کے حوالے سے جو ٹیبل کے اوپر چیزیں پڑی ہیں, ادھر تو حلال حرام کا بڑا غور کرتے ہیں, بڑی فکر کرتے ہیں, مگر جو کانٹینٹ ان کی آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, ان کے دماغ کے ذریعے دل میں اتر رہا ہے, ادھر حلال حرام کا نہیں سوچتے. اس کے ساتھ نا کنفیوز, ایک تو جین زی ہے نا, جس سے شاید آپ جین زی ہیں, ملینیلز ہمارے, ایک اور جنریشن کی پیدائش ہو رہی ہے جو سپرفیشل حد تک دین کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے حلال حرام کرنا ہے, اس کی تمیز رکھنی ہے, مگر دیکھنے کے حوالے سے نیٹ فلکس کے اوپر حلال حرام کی تمیز نہیں رکھنی. یوٹیوب کے اوپر کانٹینٹ کنزیوم کرنے کے حوالے سے ایوری تھنگ گوز. تو اوپن مائنڈ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں آپ حلال حرام کی تمیز بھول جائیں, اس کے اندر حکمت ہے, اس کو ہمیں سامنے رکھنا. اسی طرح آج بھی جس موضوع پہ بات کریں گے, میں اس
حوالے سے لیسنس کی بات ہو رہی ہے نا, تو اس کے اندر سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس مہینے میں اور کیا کیا ہوا ہے. اب یہ اگر ہم بیٹھ جائیں لسٹ بنانے کے کیا کچھ ہوا ہے تو وہ تو لسٹ ختم ہی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہر چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے. ایسی مگر جس کا پتہ ہے اس سے ہم کیا لے رہے ہیں. اب ادھر بھی یہ بات لگتی ہے کہ اس معاملے کے حوالے سے چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ ہو جائے, حضرت یونس علیہ السلام فار ایگزامپل ان کی نجات ہو جائے مچھلی کے پیٹ سے, یا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا معاملہ ہو جائے, یہ لسٹ بنانے بیٹھ جائیں کہ اس سے کیا کیا ہم اس سے کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے. جی جی, تو وہ تو ایک ایگزاسٹیو لسٹ ہے نا, وہ تو ختم ہی نہیں ہوگی, کیونکہ ہر ایک کا کیلیبر ایک جیسا نہیں ہے, ہر ایک کا پوٹینشیل ایک جیسا نہیں ہے, انٹلیکچولی, ایموشنلی, سائیکولوجیکلی. تو پھر ہمیں یہ سیکھنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں. اس کے لیے آپ کو گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے, استاد کی ضرورت ہوتی ہے, اور بہترین آپ کے ماں باپ ہیں, میرے ماں باپ ہیں, آپ سب کے ماں باپ ہیں جو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ایٹ دا ویری منیمم, بے شک وہ NCA نہیں گئے, بے شک وہ میری والی یونیورسٹی میں میرے پیرنٹس نہیں پڑھے, مگر ایٹ دا ویری منیمم میرے سے زیادہ زندگی انہوں نے دیکھی ہے, میرے سے زیادہ دھکے انہوں نے کھائے ہیں, میرے سے زیادہ آنسو انہوں نے بہائے ہیں, میرے سے زیادہ مصیبتوں کا سامنا انہوں نے کیا ہے, میرے سے زیادہ اسٹرگلز انہوں نے کیے ہیں. تو جو تجربہ ہوتا ہے نا وہ بھی ایک علم کا ذریعہ ہے. ایسے ہی ہے. تو میرے استاد میرے ماں باپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ ٹھیک ہے, اب یہ مطلب نہیں کہ ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا, کیونکہ پھر جن کے ماں باپ نہیں ہیں, جو یتیم ہے, مسکین ہے, وہ کدھر جائیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ بات بہت آگے چلی جاتی ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز این orphan. ٹھیک ہے, تو بات بہت آگے چلی جائے گی, میں اس کو ادھر ہی رکھنا چاہتا ہوں. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مجھے اس سے کیا ملے گا. کمنگ بیک ٹو جو آپ نے بات کی کہ لیسنس کے مجھے کیا ملے گا, اس کے لیے دیکھیں ہوا کیا تھا. اپنی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے مطابق ان چیزوں کو نہ ہاتھ ڈالیں جو ہضم نہیں کر سکتے یا جن کی ٹریننگ نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ اس ٹیبل کے اوپر آپ کسی فزسسٹ کو بٹھا لیں تو وہ کیلکولیٹ کر کے بتا دے گا کہ اس کی ڈینسٹی کے اعتبار سے یہ جو چیز ہے, اب ڈپینڈنگ آن وٹ ٹائپ آف وڈ اٹ از, یہ لکڑی تو نہیں ہے بہرحال, یہ MDF یا جو بھی اس کو کہتے ہیں, یہ کتنا وزن اٹھا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایکسپرٹ ہے نا, اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے, اسے بتا دینا ہے اس کے اوپر اس سے زیادہ ڈالو گے ٹوٹ جائے گا. کیا یوٹیوب کے اوپر کوئی ایسا فلٹر ہے, کوئی ایسا میٹرک ہے جو یہ ڈٹرمن کر سکے کہ معید ہو جائے, اسرار ہو جائے, اویس ہو جائے, عاطف ہو جائے, کوئی بھی ہو جائے, یا غزالہ ہو جائے, یہ کتنے لیول کی بات برداشت کر لے گی یا کر لے گا؟ سو شوڈنٹ وی بی کیئرفل. ہمیں چاہیے نہیں کہ اگر ہم کتاب بھی پڑھیں تو استاد سے پڑھیں. سو دس از لیسن نمبر 1 کہ اگر پتہ بھی لگانا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس مہینے میں کیا کیا ہوا ہے, گو ٹو دا کوالیفائڈ پیپل. آپ کے پاس میری بایو کی کوئی اتنی معلومات نہیں تھی, تو پہلے میں نے کہا یہ ضرور, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی اگر میں بھی یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہوں تو میں جاننا چاہوں گا جس سے میں معلومات لے رہا ہوں وہ کتنے پانی میں ہے, کیونکہ ہر ایک ایماندار نہیں ہوتا. میرے استاد نے دا فرسٹ لیسن جو مجھے سکھایا وہ یہ ہے کہ جس چیز کا پتہ نہیں کبھی شرم محسوس نہ کرو یہ کہنے میں کہ مجھے پتہ نہیں. ہاں, مگر اس کے بعد سو نہ جانا, جا کے پتہ لگاؤ. ٹھیک ہے, تو کتاب بھی ہو, تاریخ کی ہو, عقیدے کی ہو, واٹ ایور اٹ مے بی, استاد سے پڑھنی چاہیے. اور پھر اس استاد سے پڑھیں جس کا آپ کو پتہ ہو کہ جی یہ, تو اس لیے میں نے آپ کو یہ بتائیں. تو سب سے پہلے پتہ لگاتے اس مہینے میں کیا ہوا. تو 2 مثالیں آپ کو دے کے تیسری مثال پہ آ جاتے ہیں, بیکاز ریئلی دیٹس آور ٹاپک ٹوڈے. حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے حوالے سے سب کو پتہ ہے. سو ہم اس کی کرونالوجیکل جو داستان ہے اس میں نہیں ہم جاتے, کیونکہ ایوری بڈی نوز. جن کو نہیں پتہ, دیر آر مچ مور کوالیفائڈ پیپل دین می, میرے سے زیادہ بہتر لوگ ہیں جو اس کے بارے میں آپ کو معلومات دے سکتے ہیں. میں اپنے حوالے سے اور اس کانورسیشن کے حوالے سے 1-2 لیسنس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی ہمیں کیا چیز دیکھنے کو ملتی ہے جو 5 سال کے بچہ بھی دیکھ سکتا, ٹالرنس.
حضرت امام حسین علیہ السلام کا جذبہ دین کے لیے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی محبت، مودت، عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، آپ کی ڈیسیجنز، اپنے گھر والوں کو اٹھا کے میدان میں لے جانا، اس کی ایکسپلینیشنز بہت ہیں، آرگیومنٹس بھی بڑی ہیں، تھیریز بھی ہیں کہ جی اس وجہ سے لے کے گئے، کچھ بندے ڈس ایگری بھی کرتے ہوں گے، اس نہیں لے کے جانا چاہیے تھا، ریگارڈلیس، مگر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ تن من دھن وارنا، اس کو کہتے ہیں. سو لیسن نمبر 1 کس کے لیے؟ 50 سال عمر تھی آپ کی، 50 کے آگے پیچھے، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا فانی سے پردہ فرمائے ہوئے آئی تھنک رفلی اراؤنڈ اتنے ہی سال ہو گئے تھے، 61 ہجری تھی. تو کتنا زبردست کانٹراسٹ ہے کہ ایک طرف حضرت امام حسین پاک علیہ السلام ہے جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک سانس، ایک لمحہ، ایک تعلیمات، ایک سنت، ایک اللہ کا حکم بھی نہیں بھولے تھرو آؤٹ ہز انٹائر لائف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے صرف ان تک نہیں تمام امت تک پہنچا. اور اسی 61 ہجری میں، اسی ایک وقت میں وہی ایک کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو سب کچھ بھول گئے. تو بانٹ آج نہیں ہونی، یہ جو ڈویژنس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تب سے ہو چکی ہے، ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر اسے ابن کثیر کی تفسیر پڑھیں تو اس سے بھی پیچھے جا سکتے ہیں. عالم اروا کی جو بات ہے الستو بربکم کے حوالے سے، تو جنہوں نے اس وقت کی، مگر وہ بات بہت آگے چلی جاتی ہے. لیسن کیا ہے؟ اگر آپ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی مثال کو فالو کرنا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. یا از اٹ جسٹ فیشنیبل کہ ان چند دنوں کے اندر ہم نے اپنے جذبات کا امپریشن یہ بنانا، یعنی کہ امپریس کرنے کے لیے، ناٹ یور سیلف بٹ ادرز، لائک مین از اے سوشل اینیمل. تو ہم نے انسان کہتے ہیں کہ اکیلا رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ اکیلے پاکٹس چاہیے ہوتی ہیں جہاں آپ کو یو نیڈ ٹو بی ان آئسولیشن. اور طریقت کے اندر یا ویسے اگر آپ بات کریں کوئی بھی روحانی سسٹم ہو تو اس کے اندر خلوت کے حوالے سے، آئسولیشن کے حوالے سے ایکسرسائزز دی جاتی ہیں. بدھزم سے لے کے کسی بھی آپ قبالہ جوڈائزم کا جو ہے، آپ کسی بھی ہمارے دین کے اندر جس کو ہم طریقت کہتے ہیں یا صوفیزم یا تصوف، ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ ایلیمنٹس آپ کو ملیں گے جہاں تزکیہ نفس کے لیے، ریفلیکشن کے لیے، غور و فکر کے لیے دنیا سے تعلق توڑا جاتا ہے. ہم آئی فون یا سیمسنگ سے نہیں اب توڑ پا رہے، دنیا سے کہاں توڑنا ہے. ایکچولی another interesting fact that I read this morning وہ یہ تھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے کہ آپ کو اسکرین ایڈکشن ہو گئی ہے، جب آپ واش روم میں بھی موبائل فون ساتھ لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا کامن ہے، یہ کامن ہے، یہ بالکل کامن ہے. سو اینی وے آن اے لائٹ ہارٹیڈ نوٹ، یا آپ کے ذہن میں کافی تصویریں آ گئی ہوں گی دوستوں کی جو یہ کرتے ہیں دے ایڈکٹیڈ ٹو اسکرین. تو ان لوگوں کو تو زیادہ ضرورت ہے خلوت کی، مگر کون سی اسپیس الاؤ کی ہوئی ہے؟ مسجد تو ہے نہیں جی، کیونکہ مسجد کمیٹی والوں کی ہے، ٹھیک ہے، چاہے ڈی ایچ اے کی ہو، بحریے کی ہو، یا کہیں کی بھی ہو. مسجد تو آپ جا نہیں سکتے، ہر ایک کے پاس 100 کمرے والا گھر بھی نہیں ہے. پارک بھی پبلک اسپیس ہے. سنیما میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہ بھی پبلک اسپیس ہے، اور وہاں کسی اور مقصد کے لیے لوگ جا رہے ہیں. ریسٹورینٹس ہو گئے، کیفیز ہو گئے، کہاں جائیں گے خلوت کے لیے؟ لاہور میں کدھر چلے جائیں گے؟ کون سی جگہ انسٹنٹلی میرے اور آپ کی میں اور آپ مثلا، آپ تو پھر بھی، میں تو عام سا بندہ ہوں، میں سوچتا ہوں میں کدھر جاؤں گا انلیس آپ نے وہ اسپیس ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے. یہ جتنے اسباق کی میں بات کر رہا ہوں یہ دنیا سے کٹ کے ملے ہیں. اور پھر دنیا سے کٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنگل میں جا کے رسی سے بال باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، ٹھیک ہے. وہ جن کی لائن ہے ان کو کرنے دیں. 99% لوگوں کی یہ لائن نہیں ہے، اسٹمک نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. جو کچھ ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. میرے استاد نے بڑی اچھی ایک بات کی، انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کے لیے نا 2 طریقے ہیں. ایک راستہ ہے علم اور پھر روحانیت، اور ایک ہے روحانیت اور پھر علم. یعنی کہ جس کشف المحجوب کے اندر، چونکہ آپ لاہور سے آئے ہیں تو داتا علی حجویری کہتے ہیں، رائنل نکلسن کی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ
mere formality, نہیں کہتے ہیں with regards to شریعت یعنی with regards to law, mere formality is defective whilst mere spirituality is vain. ٹھیک ہے, یعنی دونوں اگر اکیلے اکیلے ہوں گے تو اس کے اندر نقص ہوں گے, دونوں اکٹھے ہونا ضروری ہے. تو میرے استاد نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو دونوں چیزیں چاہیے مگر آرڈر ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, مگر چاہیے دونوں. ایک میں آپ پہلے علم و پھر روحانیت, تو دوسرے میں پہلے روحانیت اور پھر علم. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سیفسٹ راستہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پانے کا کون سا ہوگا؟ آپ کے مائنڈ میں کیا آ رہا ہے؟ روحانیت اور پھر علم شاید. ہاں, کیونکہ اگر ایک زمین تیار نہیں تو اس کے اندر علم کا کیا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے جس طرح سے آپ بات کریں نا استاد کی ایک ضرورت پڑتی ہے, تو آج کل شاید سب سے زیادہ علم پھیل رہا ہوگا جو اس وقت صدی ہے, یوٹیوب پہ اور یہ وہ, مطلب بہت سارا ہے, لیکن ڈائریکشن لوگوں کے پاس پھر بھی کم ہے, برائیاں بھی پھر آج کل سب سے زیادہ بڑی. یا آپ کا مجھے لگتا ہے جنرلی پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے, اس لیے آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی ہے. مگر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے استاد نے کیا کہا, اور پھر میں آپ کو ان کی ریزننگ بتاؤں گا, اینڈ اٹ مے میک سینس ٹو سم آف اس. انہوں نے کہا کہ سیف پیسیج یعنی وہ پیسیج, وہ راستہ جس کے اندر گمراہی کا رسک کم ہے. دونوں میں گمراہی ہو سکتی ہے, دونوں میں کامیابی بھی ہو سکتی ہے, مگر گمراہی کے چانسز جس میں کم ہیں, انہوں نے کہا علم اور پھر روحانیت. میں نے پوچھا جی کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی انٹلیکچوئل بیس نہیں ہے نا, تو جب آپ کا کسی ایسی چیز کے ساتھ روحانی دنیا کے اندر سامنا ہو جائے اور آپ قرآن کی روشنی میں یو کانٹ میک سینس آف اٹ, تو آپ کے گمراہی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جو اندھی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. یہ دونوں سائڈس پہ ہو سکتا ہے. پیروی وہ تو پھر بھی اس میں تھرڈ پارٹی انوالو ہے. میں جنرلی آپ کو اور آپ کے رب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو جو ہمارے سامنے جو ماڈلس پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب صحابہ کرام آئے, جب انہوں نے اسلام قبول کیا, کئی بچپن میں تھے, جس طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم 7-8 سال عمر تھی, دا فرسٹ میل جنہوں نے اسلام قبول کیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے, سو ہی واز 38 رفلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے, لائک آپ کہہ سکتے ہیں مڈل ایج تھے. مڈل ایج ذرا تھوڑی سی بعد میں آتی ہے, مگر رفلی اسپیکنگ. اور کئی ایسے بزرگ بھی اصحاب میں شامل ہیں. سو دا پوائنٹ از, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلی چیز کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکھائی؟ علم دیا, قرآن کا علم دیا, بیٹھ کے پڑھایا, سکھایا. اور پھر اس کے بعد جب ان کی روحانیت کا سفر شروع ہوا, جو ان کو مشکلات سامنے آتی تھیں, وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مجھے خواب میں یہ چیز نظر آئی ہے, یا مجھے یہ مشکل پیش آئی ہے, یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں. تو صحابہ پوچھتے تھے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا وجہ؟ ٹھیک ہے, سو یہ ساری ٹریننگ ہے, رائٹ. سو دا پوائنٹ از کہ یہی بیسٹ ماڈل ہے. ایسے ہی آج بھی میرے لیے, آپ کے لیے اور قیامت تک کے لیے یہ صحابہ کا ہی بیسٹ طریقہ کار ہے, because they were the first students of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, irrespective of, کیونکہ لیولز ہیں اصحاب میں بھی نا, تو irrespective of کس لیول کے صحابی کی بات کر رہے ہیں. اور لیولز مینلی ڈپینڈنٹ ہیں آن کہ کس پوائنٹ پہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے, رائٹ. سو جو فتح مکہ کے بعد آئے لوسٹ لیول, رائٹ, اور جو غزوہ بدر میں, یا جو ہجرت سے پہلے, یا جنہوں نے پہلے دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھاتی مبارک پہ سوتے تھے, جن کے منہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوالا ڈالنے لگتے تھے, اور اگر اس میں کچھ سخت غذا آ جاتی, یا کوئی بوٹی یا کوئی گوشت آ جاتا, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے خود چباتے تھے, جس طرح ماں بیٹے کے ساتھ کرتی ہے, پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے منہ میں ڈالتے تھے. ٹھیک ہے, سو اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق اعظم, لائک حضرت بلال حبشی, آپ آگے جاتے جائیں تو ان کا لیولز اس اعتبار سے, مگر جون سے بھی لیول کے ہوں, ماڈل ایک ہی ہے. تو میرے استاد صاحب نے اسی وجہ سے کہا, انہوں نے کہا کہ فرسٹ علم حاصل کرو, پھر اس کے بعد روحانیت کی سائڈ پہ آنا, اٹس سیفر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ روحانیت جو آپ بات کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے بھی ہوتا ہے, اور کئی کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے. ہمارے سامنے کئی ایسے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں لاہور کے اندر, جن کا سب سے ان کی دنیا میں ان کا ایک اسٹیشن ہے, مگر اینی وے مثلاً آپ کے سامنے ایگزامپلز ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ حضرت امام حسین علیہ السلام
61 ہجری کے اندر وہاں کھڑے ہیں جہاں ایک طرف ان کی صورت کے اندر پورا دین آپ کو نظر آ رہا ہے اور ان کے سامنے وہی کلمہ پڑھنے والے وہ لوگ کھڑے ہیں جو صرف زبان کے نام کے مسلمان ہیں, باقی سب کچھ بھلا چکے ہیں. تو آپ نے لینا کس سے؟ امام حسین علیہ السلام سے لینا. اور اس کے لیے یو نیڈ somebody who can teach you, جو آپ کو بتا سکیں. اگر آپ اسی طرح یوٹیوب کے اوپر جا کے آج کسی کی ویونگ زیادہ ہے کل کسی کی ہو جائے, اور اس کے اوپر تو پوری آپ کو پتہ ہے, میرے سے بہتر پتہ ہے, الگوریدمز ہیں, پوری ایک یہ آرٹ ہے کہ تھم نیل کے اوپر کلک بیٹ کس طرح کرنا ہے, موضوع کچھ ہوتا ہے, کانٹینٹ کچھ اور ہوتا ہے. شاید میری بھی کچھ پوڈ کاسٹ اسی زمرے میں آ جائیں گے, اللہ معافی دے ہمیں, مگر یہ اسی طرح چل رہا ہے. سو اگر آپ یہ یوٹیوب آپ کا استاد ہے, پھر آپ کا انجام بھی یوٹیوب کے ساتھ ہے. مگر اگر آپ کا کوئی نیک بندہ استاد ہے جو ماں باپ کی دعا سے ہی ملتا, تو پھر آپ کا انجام بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا. تو پیاری بات کی آپ نے کہا جو ماں باپ کی دعاؤں سے ہی ملتا ہے. او ایبسلیوٹلی, انشکر لی والی والدی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ماں باپ کا میرا شکر ادا کرو, ماں باپ کا شکر ادا کرو. اس کے ساتھ بڑی اچھی ایک حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بڑی زبردست سبق آموز واقعہ ہے. ہمیں اس کی مکینکس میں نہیں پھنسنا چاہیے, اس سے لیسن دیکھنا چاہیے کیا ملتا. تو وہ اس میں یہی ہے, میں اس کو آج تو نہیں کیونکہ ہمارے ٹاپک میں نہیں ہے, مگر اس میں بھی یہی ہے کہ وہ سارا کچھ کر کے اینڈ پہ جب ماں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں میرے پہ اتنا کرم فرمایا, تو مجھے اس وقت ریئلائز ہوا کہ میں اتنے زندگی کے 26-27 سال میں مثلا سارا یہ کچھ کرتا رہا ہوں, میرے پہ اتنا اللہ کا کرم نہیں ہوا جتنی فتح یعنی جتنی اوپننگز مجھے ماں کی خدمت میں ایک رات میں مل گئی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں بصیر ہوں, مگر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوانٹیفائی کیا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے اس کو کوالیفائی کیا ہے کہ میں کس طرح بصیر ہوں اور کتنا بصیر ہوں؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں سمیع ہوں, کیا کوانٹیفائی کیا ہے, کوالیفائی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں غفور ہوں, میں جبار ہوں, کوانٹیفائی کیا ہے, کوالیفائی کیا ہے؟ نہیں. مگر جب رب نے کہا ہے نا کہ میں معید سے محبت کرتا ہوں, یا میں آصف سے محبت کرتا ہوں, یا میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں, کوانٹیفائی بھی کیا ہے, کوالیفائی بھی کیا ہے, کہا 70 ماؤں جتنا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو ماں باپ کو کس طرح ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ڈسکاؤنٹ نہیں ہوتے. تو جن پہ یہ راضی ہوتے ہیں ان کے لیے اگلا راستہ بھی کھلتا ہے. شاہ صاحب اسی سے گفتگو آگے چلتی ہے, جس طرح بات کر رہے تھے کہ مسجد کے اندر اور جو ہمارے ایک عام طور پہ ہمارے بلیفس ہوتے ہیں کہ کھانے میں جس طرح سے آپ نے کہا حرام حلال کی تمیز ہے دیکھنے کے نہیں, تو لوگ مسجد کے اندر جا کر یا جس بھی انہیں جس جگہ پر ایک خاص ایک لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے وہ اس طرح سے تو اوڑھ لیتے ہیں, اور اس چیز میں بڑی کنفیوژن بھی سمجھی جاتی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے نہیں ہونی چاہیے, کہ اسلام وہ کہتے ہیں کہ مذہب کو صرف اتنا رکھا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے نماز پڑھیں اور اللہ کو یاد کر لیں دن میں 5 مرتبہ, لیکن اس کے علاوہ اپنی جو ڈیلی کی ان کی وہ ہوتی ہے ڈیلنگز ہوتی ہیں یا ان کے کام وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں وہ ایز سچ اس کو اپنے اندر نہیں لاتے, اس کو ایز سچ فالو نہیں کرتے. تو حضرت امام حسین کا تو جو ہم اگر ان کے تذکرہ کرتے ہیں ان کی زندگی کا جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ تو پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے ہی وقف کر دی اسلام کے لیے, اور جو حق بات تھی جو اصل بات تھی. تو اس کو آپ کس طرح سے؟ اس کے لیے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اسی لیے تھا, سو ہی وڈ ناٹ ہیو ڈن اینی تھنگ ادروائز. تو اس حوالے سے بھی جو اسٹینڈرڈ وہ سیٹ کر گئے ہیں نا, یہ آپٹیمم اسٹینڈرڈ ہے ایسی ہے, ایمان کا, عبادت کا, ذکر کا, عشق کا, مودت کا, قربانی کا, حلم کا, علم کا, عمل کا, on any and every level optimum standard, only second to the standard set by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیونکہ انہی سے ان کو ملا. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑی طویل گفتگو ہو جاتی ہے, مگر I want to keep it تاکہ ہم نا اس سے پریکٹیکلی کچھ لے کے جائیں. سائیکولوجیکلی سمجھتے ہیں, سائیکولوجیکلی کیا چیز مسنگ ہے. سائیکولوجیکلی یہ چیز مسنگ ہے جس کی وجہ سے, جیسے جو پہلے میں نے آپ کو مثال دی کہ پلیٹ کے اندر جو حلال حرام کا ہم فرق کرتے ہیں, مگر جو ادھر جا رہا ہے جو یہاں تک جا رہا ہے اس کے اندر کوئی فلٹر وغیرہ نہیں ہے. تو اس سے رزلٹ یہ بیکاز پریکٹس اس طرح ہے, یہ آپ کی نفسیات سائیکالوجی پہ افیکٹ اس طرح کرتی ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلتا؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے جو آپ نے بات کی ہے ریلیٹنگ ٹو یور کویسچن, رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو بندہ کر رہا ہوتا ہے ظاہری طور پہ, باطنی طور پہ وہ وہاں نہیں ہوتا. تو ظاہری طور پہ جا کے وہ نماز پڑھے گا مگر اندر کوئی چکر ہی نہیں ہے, ڈزنٹ فیل اینی تھنگ.
سورہ بقرہ کے اندر 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں, ایک مسلمان کی, ایک کافر کی, اور تیسری منافق کی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے بری کس کی ہے؟ جی جی, منافق کی. تو واٹ از منافق بائی ڈیفینیشن؟ ہپوکریٹ بائی ڈیفینیشن کیا؟ یہی ہے نا, جو کہہ رہا ہے وہ اندر نہیں ہے. تو یہ کتنی سخت بات ہوگی کہ میجورٹی جو بندے آج ہیں تو جو کسی طریقے جا کے عید کی نماز صرف پڑھتے ہیں, اگر وہ بھی پڑھیں تو زبان سے اللہ اور نبی کو بھی مان لیا مگر اندر کچھ نہیں ہے, تو وہ کافر تو نہیں ہے, منافق ہوئے. دا ورسٹ کیٹیگری پاسبل. ان فیکٹ یہ مینیفیسٹ کب ہوا؟ آج کے موضوع کے حوالے سے ایوری سنگل پرسن جو حضرت امام حسین کے خلاف کھڑا ہوا تھا اس میدان کے اندر, ٹھیک ہے, کافر تو نہیں کہہ سکتے. ایک روایت میں ظہر کا ذکر آیا ہے, ایک میں عصر کا آیا ہے. کافر تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے باجماعت ظہر کی نماز پڑھی تھی. اگر اس روایت کے ساتھ جایا جائے, نماز تو کسی نے نہیں چھوڑی تھی. انفیکٹ شمر کو جو آئیڈیا آیا تھا کہ سارے اکٹھے مل کے حملہ کرتے ہیں, وہ نماز کے ارد گرد آیا تھا. جماعت کے فوراً بعد اسے کہا نہیں, یہ ایسے نہیں کام ختم ہوگا. اور جماعت کرانے کے لیے بھی حضرت امام حسین کے پاس آئے تھے کہ آپ جماعت کروائیں. اب ان کی دیکھیے فیکچولی ہم ڈفر کر سکتے ہیں, تو میں اس بحث میں نہیں جا رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نا ان چیزوں کو تو آئیڈینٹیفائی کریں نا, تاکہ وہ جو بری چیزیں ہیں وہ میرے اور آپ کے اندر نہ آ جائیں. اگر آ جائیں گی تو وہ اندر سے ہمیں کھائیں گے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتی ہے. تو یہ منافقت نہیں ہے جس طرح ان کی منافقت تھی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں مگر اس پہ کوئی عمل نہیں ہے, اندر سے نہیں مان رہے. ادروائز ابن زیاد ہو, مروان ہو, جو شمر ہو, جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف آیا ہے, جس نے اس وقت کام غلط کیے ہیں, ظلم کیے ہیں, زیادتیاں کی ہیں, دیر از نو ادر ایکسپلینیشن ایکسیپٹ فار دا فیکٹ دیٹ کہ جی وہ ہپوکریٹس ہیں. اب ان کے لیے تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس آئی فون تھا, ٹھیک ہے, ہم اسکرینس کو بلیم نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ چاہے وہ تھے یا آج کا کوئی ناسبی ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ تھے یا آج کا کوئی دین کا دشمن ہے, ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی یہ جو ہپوکریسی کا کروموسوم اس کو کہہ لیں یا یہ اس کو جرم کہہ لیں یا یہ جو ایلیمنٹ ہے, یہ کسی بھی طریقے کے ساتھ آج تو سکرینز کی وجہ سے ہمارے اندر وہ کانفلکٹس آ رہے ہیں نا, وہ ہپوکریسی آ رہی ہے کہ صرف ریچولیسٹک حد تک دین کو کرتے ہیں اور اس طرح نہیں. تو یہ کہ آج تو تب کیا تھا اللہ عالم. آئی تھنک دنیا یزید سے اور کیا چاہیے تھا, اف ناٹ پوزیشنز, اف ناٹ انعام, اف ناٹ پیسہ, ٹائٹلز, یہ نہیں چاہیے تو اور کیا چاہیے. وہ اس وقت اگر ٹھیک ہے بادشاہت کر رہا تھا تو ہاں, تو اس وقت معید دنیا نے ان کو بلائنڈ کر دیا. آج بھی دنیا ہمیں بلائنڈ کر رہی ہے, ہمارے بچوں کو بلائنڈ کر رہی ہے. فرق یہ ہے کہ آج باپ بیٹھ کے امام حسین کے غم میں رو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بیٹا نیٹ فلکس کے اوپر بیٹھ کے موویز دیکھ رہا ہے. آج محرم شریف کے اندر ضد پہ آ کے بڑے بڑے لوگ 10 محرم کو شادی کر رہے ہیں. شریعت میں پابندی نہیں ہے, نہیں ہے پابندی, ٹھیک ہے, مگر وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا جی شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے, یہ پتہ نہیں کس نے, شرم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. میں شاید زندگی میں ایک دفعہ ہی ان کو کوٹ کر رہا ہوں, شاید شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کیوں؟ یہ جب آپ کے اندر منافقت آ جاتی ہے, یہ اس وقت چیزیں آتی ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے کس کی مثال دیکھیں. چلیں جی, آج محرم شریف میں آج کربلا معلّہ کا ذکر ہو رہا ہے, آج امام حسین پاک علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اف دیٹ میکس می بیکورڈ دین آئی ایم ہیپی ٹو بی بیکورڈ, ٹھیک ہے. کیونکہ پروگریشن یا پروگریس, آپ سب یاد رکھیے گا میری بات, اور میں ان کو بھی بتا رہا ہوں, پروگریشن ہر ایسپیکٹ میں, ہر ڈائمینشن میں, ہر دفعہ ٹھیک چیز نہیں ہے. ہاں جی, یہ پروگریشن ہے مین کائنڈ کی کہ آج نیوکلیئر ویپنز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بٹن دبانے پہ پوری دنیا تباہ ہو سکتی ہے. تو اس سے بہتر وہ بیکورڈ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے بہتر وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے جو عمرہ یا حج کرتے ہوئے غار ہرا پہ چڑھ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ادھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہا ہے. وہ آگے نہیں دیکھ رہا, کیونکہ آگے تو نیوکلیئر بام پڑا ہوا ہے نا. ہاں جی, وہ پیچھے اوریجن کو یاد کر رہا ہے, کدھر سے میں آیا تھا,
تو اگر اس حوالے سے آئی ایم بیکورڈ, یو آر بیکورڈ, کیونکہ ہم یہ باتیں اس طرح کر رہے ہیں تو سو بی اٹ, الحمد للہ, مگر منافق تو نہ بنے. ٹھیک ہے. سو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, ہمیں اس چیز کو سمجھنا پڑنا ہے, منافقت کو سمجھنا پڑنا ہے, ہپوکریسی کو سمجھنا پڑنا ہے اپنی لائف کے اندر, ایموشنلی, انٹلیکچولی اینڈ سائیکولوجیکلی. کیونکہ انٹل اینڈ انلیس ہم اس منافقت کو نہیں نہ سمجھیں گے, یہ جو کانفلکٹ ہمارے گھروں کے اندر آ گیا ہوا, اسکرینس کے تھرو, موبائلس کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو, جو ہمیں دین اسلام کو صرف اس حد تک سبسکرائب کرنے دے رہے ہیں جہاں تک ریچولز میٹر کرتے ہیں, فارمیلٹیز میٹر کرتے ہیں. تو وہ والا جو دین ہے ہماری اپنی 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 وجہ سے وہ ڈیفیکٹیو ہے, جس سے جو پروڈکٹ نکلے گا نا وہ منافق نکلے گا. اور ایکچولی ہاں میرے ذہن میں ایک اور پوائنٹ آ گیا, وہ جو منافق نکلے گا نا وہ اگر میدان کربلا میں جائے نا, جو آج منافق نکلے گا جو صرف نماز, صرف ٹھیک ہے جی ابو نے کہا پڑھ لو پڑھ لی, یا ابو نہیں دیکھ رہے تو پھر نہیں دیکھ رہے, یعنی کہ روزہ بھی اس نے صرف رمضان میں اس لیے رکھا ہے جب تک باہر ہے, اندر جا کے فریج کھول کے پانی شانی پی لیا ہے مثال کے طور پہ. اس سے مثلا کیا خطرہ ہے, اس سے کیا ڈینجر ہے؟ تو میں آپ کو ڈینجر بتانے لگا ہوں. اس سے خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ میدان کربلا کا کانٹیکسٹ رکھیں نا سامنے, وہ سیناریو پورا سامنے رکھیں, تو یہ جو ڈیفیکٹیوٹی کی وجہ سے جو ہپوکریٹ آج بن رہا ہے نا, اس کی وجہ اسکرین ہو, یا اس کی وجہ پور مورلز ہوں, یا اس کی وجہ ماں باپ سے لا تعلقی ہو, یا اس کی وجہ اور بھی کچھ ہو سکتی ہے. واٹ ایور پروڈکٹ, اگر آج کا جو منافق ہے نا, اگر اس میدان میں اس کو پلیس کریں نا, تو سوچنے والی معید بات یہ ہے کہ وہ شمر کی سائڈ پہ جا کے کھڑا ہوگا کہ امام حسین کی سائڈ پہ جا کے کھڑا ہوگا. تو یہ بڑا ایک مثلا جب ہمارا کوئی گفتگو کی انتہا پہ پہنچتا ہے نا, خاص طور پہ ہمارے واعظ میں یا کسی مجلس کے اندر یا کسی محفل کے اندر, تو وہ یہی بات کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, اگر کوئی مثلا ہیڈ وے نہ بنے آرگیومنٹ کے اندر, تو ہیڈ پہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تمہارا انجام ان کے ساتھ ہو جن کو تم مانتے ہو, ہمارا انجام امام حسین کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے, وچ از بیسکلی سیئنگ کہ ہم کدھر ہونا چاہتے ہیں اور تمہیں بھی کدھر ہونا چاہیے. تو آپ اس طرح دیکھیں تو جو ہپوکریٹیکل یا ہپوکریسی ہیں, جو ڈبل سٹینڈرڈ آئے ہوئے ہیں نا, ان کو لائٹلی نہ لیں. خاص طور پہ ہماری جو وہ سوسائٹیز کے یا اس شہر کے اس حصے میں وہ لوگ جو دین کو بالکل ایک لپ سروس پے کر رہے ہیں, جسٹ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہے دین پیسے نہیں کما کے دیتا. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ آف دین. یہ دین کا مقصد ہی نہیں ہے. آپ نے پیسے کمانے ہیں تو آپ مثلاً پاکستان میں نہ رہیں. ہاں اللہ کی ذات دینے والی, مل ادھر بھی جاتے ہیں. میں ویسے ہی یا آن اے لائٹ ہارٹڈ نوٹ میں نے بات کہی ہے, میں خود پاکستان میں رہ رہا ہوں, آپ بھی ادھر الحمدللہ کا کرم ہے. مگر جنرلی اسپیکنگ آپ نے ایک فیئر سسٹم میں رہنا ہے. تو فیئر سسٹم تو پاکستان میں کس کو مل رہا ہے؟ میں نے خود جا کے لاہور کے اندر دیکھا ہے, میں کسی اسٹور کا نام نہیں لیتا, MBA کا گریجویٹ ادھر کھڑا ہو کے سیلس پرسن کی 25, 26, 27, 30, 35 ہزار کی جاب کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کون سا فیئر سسٹم اپنے پڑھے لکھے لوگوں کو اس طرح ریوارڈ کرتا ہے؟ ریوارڈ تو چلے اور بات ہے, اس طرح ٹریٹ کرتا ہے. 60% سے زیادہ ہماری نوجوان انڈر 30 قوم ہے, اپنے عوام ہے ادھر کی. ٹھیک ہے, تو ابھی تک سینٹ ہو جائے, پارلیمنٹ ہو جائے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک دس پولیٹیکل, مگر ایک جنرل آبزرویشن ہے کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں ان کو صرف دھرنوں کے لیے اور مارچ کے لیے رکھا ہوا ہے, یا سوشل میڈیا کی ایک ٹیم بنائی ہوئی ہے, دیٹس اٹ, دیٹس دی اینڈ آف اٹ. اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ہیں. اور میرے استاد ایک اور بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یوتھ از ناٹ دا فیوچر. کہتے ہیں نا کہ یوتھ از دا فیوچر, آپ ہمارا مستقبل. کہتے ہیں یوتھ از ناٹ دا فیوچر, یوتھ از اے پریزنٹ ناؤ. جو انہوں نے کرنا ہے ان کو ابھی دو, جو ان کو ابھی ملے گا وہ یہ کل کو کریں گے. اینڈ دس از پروون بائی اے سائنٹیفک اسٹڈی. میں جو کتاب کا پہلے مینشن کر رہا تھا, لینارڈ سیکس کی کلیپس آف پیرنٹنگ, اس پہ انفیکٹ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ پہ ریکارڈ کی ہے, بڑی زبردست ہے. اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ 17,000+ بچوں کا اوور دا پیریڈ آف 43 یا 45 ایئرز انہوں نے ٹریک کیا ہے, ان کو پیدائش سے لے کے اپ ٹو دی ایج آف 43 یا 45 اور ان کو انہوں نے مانیٹر کیا 17,000+.
اور اس کی ون آف دا کنکلوژنز اس اسٹڈی کی یہ ہے کہ جو بچے کے اندر کوالٹیز یا ٹریٹس 8 سال کی عمر پہ آتے ہیں نا, اس کے بیسس کے اوپر فرام اے سائیکولوجیکل سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو وہ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ آن اے بیلنس آف پروبیبلٹی 32 سال کی عمر میں جا کے اس بچے نے کیا کرنا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, میں کیا سمجھ رہا ہوں, آج کی جو بڑی بڑی فارماسیوٹیکلز ہیں یا جو کوپریشنز ہیں, انہوں نے جو جس رنگ کی دوائیوں کی پیکیجز کی ہوئے ہیں, جس رنگ کے بل بورڈز آ رہے ہیں, بل بورڈز تو چلیں 90s کے ہیں, آج کل تو اٹس آل اباؤٹ سوشل میڈیا اینڈ الیکٹرانک مارکیٹنگ اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو یہ ملین اسپینڈ کرتے ہیں, ملٹی ملین اسپینڈ کرتے ہیں جسٹ آن دا بیس, جسٹ آن دس فیکٹ کہ ہم نے سائیکالوجی سمجھنی ہے. سو ان اے وے ہم سمجھتے ہیں جی تیل کموڈٹی ہے, سب سے پریشیس کموڈٹی ہے. نو اٹس اے کموڈٹی, اٹس ناٹ دی موسٹ پریشیس کموڈٹی. آئرن اٹس اے کموڈٹی, اٹس ناٹ دی موسٹ پریشیس کموڈٹی. کوبالٹ, لیتھیم, یہ جو فونس کے اندر ڈلتی ہے جس کے بغیر یہ کیمرہ نہیں بننا تھا, ٹھیک ہے, اٹس اے کموڈٹی, اٹس ناٹ دی موسٹ پریشیس کموڈٹی. دا موسٹ پریشیس کموڈٹی کون سی ہے؟ میری اور آپ کی توجہ. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, میں کیا سمجھ رہا ہوں, کوپریشنز اس پہ پیسہ نہیں لگا رہے, یہ کر رہے ہیں. ہم بات کیا کر رہے ہیں, ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ وہ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین اور امام حسن علیہ السلام اجمعین کے ساتھ کیا, تربیت کے اعتبار سے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ پاک زہرا سلام اللہ علیہ کیا تربیت کے اعتبار سے. وہ کریں جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق اعظم, تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب. مگر اگر ہم اپنی اہل بیت اور کربلا کے حوالے, تو اس کے اندر تو مین جو کیریکٹر ہے وہ انہی کا ہے نا, حضرت امام حسین کو. سو اسٹیکنگ ٹو دیٹ, ویسے تو یہ اگزامپل ساروں پہ جاتی ہے جس کی نسبت یا تعلق حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ہے. سو دا پوائنٹ از کہ آپ دیکھیں نا, حضرت امام حسین نے حضرت زین العابدین کی کیسی تربیت کی ہوگی. حضرت علی اصغر تو 6 مہینے کے تھے, حضرت علی اکبر کی کیسی تربیت کی ہوگی, اونو محمد کی کیسی تربیت کی ہوگی, حضرت سکینہ کی کیسی تربیت کی ہوگی, حضرت فاطمہ صغریٰ بھی ہیں, بڑا ایک دردناک واقعہ ان کے بعد, کیسی تربیت کی ہوگی کہ دے وڈ فالو ہم ٹو دا بیٹل گراؤنڈ ٹو اے سرٹن ڈیتھ. فار واٹ؟ فار گورنرشپ؟ فار خلافت؟ نہیں, فار دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس پوائنٹ پہ نا میں آپ کو آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں, ود یور توسل آئی وانٹ ٹو سے اٹ ایوری ایلس ایز ویل. چونکہ ہمارا لائف اسٹائل, ہماری ترجیحات, ہماری پرائیورٹیز, دیٹ اپلائز ٹو ایوری بڈی سٹنگ ان دس روم انکلوڈنگ می, ہم کسی نہ کسی لیول کے اوپر وی ہیو فیلڈ. اور یہ مائکرو لیول اور میکرو لیول کے اوپر پاکستانی نیشن اینڈ فردر 2 بلین مسلمان دنیا میں موجود ہو تو بیٹھ کے کربلا کے معاملے کے اوپر رو رہے ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رونا غلط ہے, سوگ اور ہوتا ہے, غم اور ہوتا ہے. ہمیں حضرت امام حسین کا سوگ نہیں ہے, سوگ 3 دنوں کا ہوتا ہے, ہمیں غم ہے, ٹھیک ہے, دیٹ ول لاسٹ ٹل قیامت. اور اللہ یہ غم اسی طرح زندہ رکھے تاکہ اس سے ہم سیکھتے رہیں. تو میکرو لیول کے اوپر بھی فیلنگز کی وجہ سے جو معاملات ہوئے ہیں اور ہپوکریسی پیدا ہوئی ہے, ڈبل سٹینڈرڈز پیدا ہوئے ہیں, فارمیلٹیز ڈیفیکٹیو پیدا ہوئی ہیں, اسپرچویلٹیز وینٹی کے لیے پیدا ہوئی ہیں, کہتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, بتاتے کچھ ہیں, محسوس کچھ ہے, کہتے ہیں تمہارے دوست ہیں مگر پیچھے سے وار کر دیتے ہیں, لائک آل آف دیز تھنگس. اور یہ ان کا کلائمیکس ہوتا ہے دین کے معاملات کے اندر جا کے. چونکہ 2 ارب مسلمانوں کے اندر آئی ایم شیور پروڈومیننٹلی, میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں, میجورٹی اب اس زمرے کا شکار, اس چیز کا شکار ہو گئے ہیں, اسی ایمبٹ میں آ رہی ہیں. اسی لیے آج مسلمان غزہ پہ خاموش ہے, کیونکہ کربلا کا سبق, کربلا معلیٰ سے سیکھنا, حرمت کے مہینے کا تقدس کا خیال, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پرواہ, ان پہ عمل کرنا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنا, محبت کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرنا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا. ان سب چیزوں کو اتنا لائٹلی لیتے رہے ہیں کہ آج ہمارے سامنے ہمارے جیسے ذبح ہو رہے ہیں. میں کوئی یہ ریلیجیس کارڈ نہیں ادھر پلے کر رہا, میں آپ کو صحیح ایک بات بتا رہا ہوں. جی جی. اور یہ ادھر غزہ کے اندر ہو رہے ہیں. چونکہ کشمیریوں کے لیے نہیں نہ بولے,
ٹھیک ہے, تو غزہ کے لیے کیوں بولنا ہے؟ اور یہ بری وہ لاہور کے بارے میں جڑے کار پیڑے وہ باہر پیڑے, ٹھیک ہے, یہ آتے گھر سے پڑی ہیں آج, اس لیے غزہ کے اوپر کوئی نہیں بول رہا. جو بیسیکلی انہوں نے رائٹ پاتھ کو اپنے ڈیلی اس میں نہیں ڈیلنگس میں نہیں سپورٹ کیا, تو وہ پھر جب میجر ڈیسیجنز آتے ہیں تو پھر وہاں پہ یہ لاجک ہے اور یہ لا آف نیچر ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, ایسے ہی ہو رہا ہے اور ایسے ہی ہوتا چلا آ رہا ہے, اور اسی بیسس کے اوپر فیصلے ہوں گے. میرے اور آپ کا فیصلہ ہوگا, کرنے والا رب ہوگا, مگر اسی بیسس کے اوپر بڑی زبردست باتیں ہیں اس چیز کے اوپر بھی. مگر میں یہ اپنا پوائنٹ کلیریفائی کرنے کے لیے میں صرف اس کو دہراؤں گا کہ ہمیں ہپوکریسی کو اپنی زندگی میں پہچاننا پڑے گا اور اس کو ویڈ آؤٹ کرنا پڑے گا, نکالنا پڑے گا, ٹریٹ کرنا پڑے گا. ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا, اب جو بندے بچ جائیں گے, میں سمپل زبان میں بات کر رہا ہوں, جو بندے بچ جائیں گے ان کا جو میٹرک ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بتایا, کچھ غلط ہوتے ہوئے کوئی دیکھے تو ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں تو زبان سے, زبان سے نہیں تو دل سے, ٹھیک ہے. دل والا جو ہے لوئسٹ لیول پہ ہے, زبان والا اس اوپر والے لیول پہ ہے, اور سب سے اوپر والا جو لیول ہے وہ اس کا جو ہاتھ سے جا کے فزیکلی کو روکے کسی چیز کو, کچھ کرے. اس کے علاوہ جس کے اندر ایمان کی رتی بھی نہیں نہ ہوگی, ٹھیک ہے, دوز پیپل آر ڈومڈ, بھول جائیں. اب میں کسی کا فیصلہ نہیں کر رہا, میں آپ کے سامنے ایک سٹینڈرڈ رکھ رہا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے. اب وہ جو 3 لیولز ہیں, دل والے, زبان والے اور ہاتھ والے, یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتے. زیادہ تر بندوں کو دل, ان تینوں میں سے دل والا ہوتا ہے کہ دل میں خیال کر لیتے ہیں. بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جن کو تینوں سے فرق نہیں پڑتا, مگر ٹھیک ہے پھر بھی ایمان کی کوئی ایک رتی ہے ان کے اندر. کیوں نہیں پڑتا؟ سائیکولوجیکلی جو ریزنز میں ڈسکرائب کر چکا ہوں, کیونکہ عادت پڑ گئی ہوئی ہے, وہ ڈی سینسٹائزڈ ہو گئے ہیں. سولوشن کیا ہے؟ سولوشن ایک جملے میں ہے, انفیکٹ جملے کے ایک لفظ میں ہے, ٹھیک ہے, جس کو میں حدیث پاک سے بھی آپ کے سامنے جو میں ذکر بھی پہلے کیا تھا. سولوشن ریپینٹنس ہے. ریپینٹنس یعنی توبہ, توبہ یعنی واپس آنا. ٹو واٹ؟ سارا وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے, ہاں جی, ٹھیک ہے. تو یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے. ہم نکلے ہیں, جرمنی پہنچ گئے ہیں, اتنی دور نکل گئے ہیں, یہ جو جرمنی بھی نہیں پہنچے, لاہور پہنچ گئے ہیں. سارے آپ گاؤں سے گئے ہیں نا, ساروں کا بیک گراؤنڈ یہی ہے. پنجاب کے جتنے دیکھیں دیہاتوں سے اٹھ کے گئے ہیں شہروں میں, تو اتنی دور نکل گئے ہیں. کوئی بینک کی جاب کرتا کرتا اتنی آگے نکل گیا, پیچھے بھول گیا. مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کرم فرمایا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے رو پڑے. میں پیرافریز کر رہا ہوں حدیث پاک کو. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ پاس بیٹھتے ہیں ساری دنیا بھول جاتے ہیں, مگر جو ہی بازار میں باہر جاتے ہیں تو جو باتیں آپ کے پاس بیٹھ کے سیکھی ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں رہتی. مجھے ڈر ہے کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار فرمایا, اور آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو فرمایا, آپ نے فرمایا ایسے نہیں ہے. یہ ایک فطرت ہے انسان کی, بھولنے والا. اگر کوئی قوم کچھ غلط نہ کرے تو اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا, اور اس کی جگہ ایسی قوم کی تخلیق فرمائے گا جو غلطی تو کرے مگر پھر رب سے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, واپس آ جائے. کیونکہ اللہ کو معافی مانگنے والے پسند ہیں. مولانا رومی کے مزار پہ آپ جائیں نا ادھر کونیا کے اندر, تو ادھر فارسی میں جو انہوں نے اشعار ان کے بالکل انٹرنس پہ جو لکھے ہیں ان سو مینی ورڈز, وہ ان کا مطلب یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ لوٹ آؤ, تم جو بھی ہو واپس آ جاؤ, چاہے تم نے 1,00,000 مرتبہ قسم کھا کے توڑی ہے, واپس آ جاؤ, خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اللہ پاک کوانٹیفائی کرتے ہیں کہ وہ کتنے پیار کرنے والے ہیں, کتنے غفور الرحیم. تو مجھے لگتا ہے اینڈنگ نوٹ یوزلی ہم ایسے کرتے ہیں کہ اپنے گیسٹ سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی بھی ریکمنڈیشن وغیرہ دیتے, لیکن بیسٹ ریکمنڈیشن یہی ہے جو آپ نے آلریڈی کر لی ہے. اسی کو میں کہوں گا تھوڑا سا سمرائز کریں اور پھر ہم اس کا پوڈ کاسٹ کا اختتام کریں. کہ توبہ کرتے وقت اور راہ حق میں آنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک طرح سے کہہ لیں کہ تھم رولز ہیں یا اسٹینڈرڈز ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے. کہ اب اگر ہم غزہ کی ہی بات کریں تو بائک آؤٹ کرنا کئی لوگ کہتے ہیں سلوشن ہے, کئی لوگ کہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کرنا کچھ ہے. تو ایز این پاکستان میں رہتے ہوئے یا جو دل میں برا جانتے ہیں اس کو, وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں
اور کیا کچھ وہ انہیں منیمم بھی چاہے رکھتے ہوئے, لیکن وہ اپنے لیے ایسا کیا کر سکتے ہیں جو کہ ان کے لیے ہو. یہ آپ کا بہت مشکل اور بہت ہی اچھا سوال ہے, اور میں اب کوشش کروں گا. یہ میری دل کی آواز ہے. مجھے اپنے آپ پہ بڑا افسوس ہوتا کہ میں کچھ نہیں کر پا رہا. تو یہ جو بات ہے یہ میرے اپنے لیے مور دین اینی بڈی ایلس. سمجھے, میں اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بیسس کے اوپر ہی ہے, اسے ہٹ کے نہیں ہے. آپ یہ بات کہیں نا کہ بھی ابھی اٹھ کے جا کے فلسطین جا کے لڑو, تو فلسطین کے اندر فلسطینیوں کو ہی نہیں انٹری مل رہی تو مجھے اور آپ کو کہاں سے ملنی ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ بہانہ ہے, مگر لوگوں کی فکر نہ کریں. تنہائی میں بیٹھ کے, اور یہ چیز پھر ہر چیز پہ اپلائی کر جاتی ہے, تنہائی میں بیٹھ کے نا, کیونکہ اللہ اوپر سے نہیں دیکھتا, اللہ بندے کو اندر سے دیکھ رہا ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں کہ یا اللہ یہ میری نیت ہے. اللہ سے مانگیں کہ میں اس کے بارے میں میری توفیق دے, میں کیا کروں. سولوشن بوائیکاٹ نہیں ہے, دیٹس این ایفرٹ. یہ ایک چیز ہے جو کر سکتے ہیں, جو کرنی چاہیے. میں بھی کرتا ہوں. مجھے جب ایک چیز کا علم ہو جائے, ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ جو بھی بیوریجز ہیں یا کمپنیز ہیں جو بھی, چھوڑ دیں ان کو اگر پتہ لگ جائے. نہیں پتہ تو ڈونٹ گو آن اے گلٹ ٹرپ. گلٹ ٹرپ یہ شیطان کی ٹولز ہے, یہ شیطان گلٹ ٹرپ کے تھرو بندے کو ٹریپ کرتا. بوائیکاٹ از ون آف دا تھنگس. فلسطین جانا تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا, اٹس ناٹ گونا ہیپن. ایوریج بندہ آج پاکستانی کی اگر آپ کانٹیکسٹ کے اندر بات کریں, ایون یورپین یا ویسٹرن ملکوں میں جو رہ رہے ہیں وہ بھی, ان کی چلیں چھوڑیں, آپ ادھر کی بات کر لیں. ادھر سے آپ کو دبئی کے ویزے نہیں مل رہے, آپ کو وہاں کے کیسے ویزے مل رہے ہیں, آپ جہاز پہ نہیں بیٹھ سکتے, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ بیٹ یور سیلف اباؤٹ دیٹ, مگر ڈو بیٹ یور سیلف اپ. اپنے آپ کو ضرور کوسیں جس وقت آپ کے دل کے اندر فلسطینی کے لیے یا ان پہ جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے لیے دعا بھی نہ نکلے. اور دعا تو آپ تب کریں گے جب آپ نماز پڑھیں گے. آپ کا اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں ہے تو کس منہ سے اللہ سے آپ ان کے لیے مدد مانگیں گے. سو ایکچولی یہ گھر سے چیز شروع ہونی چاہیے. اٹس ویری ایزی ادھر بیٹھ کے میں پوری لسٹ دے دوں, یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ کریں, یہ وائرل ہو جائے اور جناب بس کیا بات ہے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ, ٹھیک ہے, یہ پوائنٹ نہیں ہے. پوائنٹ تو یہ ہے کہ پہلے اپنا دیکھو. مجھے اور آپ کو ہمارے بارے میں اور ہمارے سرکل آف انفلوئنس کے اندر جو بندے ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرا جتنا تجربہ پاکستان میں رہا ہے, میں یونیورسٹیز کے اندر بھی جا رہا ہوں, میں ساری جگہ جا رہا ہوں, اگر میں ان چیزوں میں بلیو نہ کرتا نا تو میں کافی عرصہ پہلے ڈس اپوائنٹڈ ہو کے چھوڑ دیتا. کیونکہ میجورٹی آف دا پیپل ان کے اوپر ان لفظوں کا, ان حوالوں کا, ان باتوں کا, اس مہینے کا, اس کے درد کا کوئی فرق نہیں پڑتا. کیونکہ احساس والی حس ختم ہو گئی ہے. وہ کال آف ڈیوٹی کھیل کھیل کے, پب جی کھیل کھیل کے نا, یہ مرنا مرانا, کسی کا کٹ جانا, کسی کا ڈوب جانا, یہ کوئی نہیں ہے. اگلے دن سوات کے اندر جو ہوا ہے آپ نے شاید دیکھا ہو, وہ جو پانی کے اندر وہ جو فیملی, ہو کیئرز, 72 آورز رول ہے سر. 72 آورز کے لیے چیز وائرل ہوتی ہے, اس کے بعد اٹ ڈائز ڈاؤن, اچھی ہو یا بری ہو. بائی ڈیزائن الگوریدمز اس طرح کے کہ نیگیٹو چیز کنٹروورشل چیز زیادہ وائرل ہوتی ہے. سو یو آلریڈی فائٹنگ اے لوزنگ بیٹل, ایک اپ ہل اسٹرگل ہے. تو انلیس اینڈ انٹل, یہ آپ کے لیے بھی سبق ہے, میرے لیے بھی اور سب کے لیے, انلیس اینڈ انٹل آپ کی نیت کا دار و مدار اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نہیں ہے نا, یو ول رن آؤٹ آف اسٹیم ایٹ ون پوائنٹ اور اندر. آپ تھک کے چھوڑ دیں گے ایک چیز. تو غزہ کے مسلمانوں کے لیے کم از کم بوائیکاٹ, اور بھی کافی آپشنز ہیں, مگر کم از کم دعا تو کرو. اور دعا پھر کس سے کر رہے ہو؟ امی ابو سے کر رہے ہو, سیاستدانوں سے کر رہے ہو, کس سے مانگ رہے ہو؟ اگر اللہ سے مانگ رہے ہو تو رشتہ تو جوڑو. تو میں اسٹارٹنگ پوائنٹ بتا دیتا ہوں جو میرے لیے سب سے پہلے, پھر آپ سب کے لیے. اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہوگا, باقی اللہ تعالیٰ انسان کو گائیڈ, جس کو جو توفیق ہے, واٹ ایور یو کین ڈو. آپ کبھی 2 دفعہ نہیں سوچیں گے اگر آپ کے بھائی کو ضرورت ہو آپ کی مدد کی, اور آپ کبھی یہ لمٹ نہیں لگائیں کہ نہیں بس 1000 روپے تک دینا ہے, 1100. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ لگاتا ہے کہ اس کو 1000 دینا ہے, 1100 اس سے اوپر نہیں جانا. مگر چھوٹا بڑے کے لیے شاید نہیں, وہ محبت ہے نا, آن اے لائٹ ہارٹڈ نوٹ کہہ رہا ہوں. مگر بات یہ ہے کہ سنسیئر ہو کے جب آپ کریں گے دین the sky is the limit. اور پھر آپ کو یہ بھی گلٹ نہیں کبھی ہوگا
کہ میں نے اتنا کیوں نہیں کیا, کیونکہ آپ وہ ساری چیز اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑیں. کہ ایک بندے ون آف دا بیسٹ, یہ میں آپ کو ڈفرنس ایگو سینٹرسزم اور تھیو سینٹرسزم کے اندر ڈفرنس ہے. ایگو سینٹرسزم وہ ہے کہ آپ کے ایگزسٹنس کا جو سرکل ہے نا اس کے مڈل میں آپ کا ایگو ہے, آپ کی انا ہے. اور تھیو سینٹرسزم وہ ہے کہ اس بندے کے ایگزسٹنس کے مڈل کے اندر نا, سرکل کے اندر, مڈل کے اندر, سرکل کے مڈل کے اندر ایگو نہیں ہے, خدا کی رضا ہے. ان دونوں کے اندر اگر میں مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں, فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اگر ایزی لفظوں میں آپ کہیں گے, ایسی زبان میں سمجھائیں کہ کسی کو بھی سمجھ آ جائے, تو ایزی لفظوں میں اس میں فرق یہ ہے کہ جب بندہ صبح اٹھتا ہے تو جو ایگو سینٹرک بندہ ہے نا, وہ اٹھ کے کہتا ہے آج میں نے کیا کرنا. ان میں جو اسٹیوٹ ہیں, یعنی کہ جو 7 افیکٹو ہیبٹس آف اے سکسیزفل پرسن فار ایگزامپل, کتابیں سیلف ہیلپ والی پڑھنے والے ہیں, یا اینی وے وہ یہ کہیں گے کہ نہیں جی رات کو سونے سے پہلے لسٹ بناؤں گا, صبح جو بھی کریں انہوں نے صبح اٹھ کے ایگو سینٹرک والا اس نے یہ کہنا ہے کہ آج میں نے کیا کرنا. ان میں جو زیادہ ایفیشینٹ ہیں ان کی آلریڈی لسٹیں بنی ہوگی. سیکنڈ نمبر پہ وہ ہوں گے جو لسٹ بنا لیں گے, تیسرے نمبر پہ وہ ہوں گے جو اس لسٹ کو فالو کریں گے فار ایگزامپل. مگر ایگو سینٹرک آج میں نے کیا کرنا ہے, ایز اپوز ٹو تھیو سینٹرک جس نے اپنی ہر چیز اللہ کے رحم و کرم پہ چھوڑ دی, چھوڑ کے گھر نہیں بیٹھ گیا, حضور کی سنت کے مطابق کام کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, مگر اپنے اللہ کے رحم اور کرم کے انتظار میں. وہ جب صبح اٹھے گا نا تو وہ صبح اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ آج میں نے کیا کرنا ہے, وہ صبح اٹھ کے یہ کہے گا کہ آج میرا اللہ مجھ سے کیا کروائے گا. کیونکہ اس کا سارا کچھ جو دن کی ایکٹیویٹی ہے, زندگی کی ہے, وہ اللہ کے, یہ تو بہت چھوٹی بات ہے, اس کی ایگزسٹنس اللہ کے لیے. جی سب نے مرنا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ. میں جو مجھے سکھایا پڑھایا گیا ہے, جہاں میری اویکننگ ہوئی ہے وہ اس ایک بات پہ ہوئی ہے کہ مرنے سے پہلے جاگ جاؤ, اس کی تیاری کر لو, دیٹس اٹ. اور یہ دس از اے پرفیکٹ پوائنٹ, سال کا بھی شروع ہے, اٹس اے نیو ایئر ان دیٹ ریسپیکٹ. مگر یہ حضرت امام حسین پاک علیہ السلام کے حوالے سے اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار اس ایٹ ہیز ایکسپینس. ہمارے لیے بڑی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ ہم اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں. اور اس کے لیے آپ کو کوئی مذہبی بننے کی ضرورت نہیں ہے, آپ جیسے ہیں آپ, اللہ نے آپ کو بنایا, مگر اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اللہ سے ہی دور ہو جائیں. اللہ نے تو اپنے لیے بنایا تھا کہ مجھے یاد کریں, میرے قریب ہو. تو آپ کا قد چھوٹا ہے, آپ کا قد بڑا ہے, آپ برٹش نیشنل ہیں, آپ پاکستانی نیشنل ہیں, آپ امیر ہیں, آپ غریب ہیں, طاقتور ہیں, کمزور ہیں, جو بھی ہیں, آپ اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ کے رکھیں نا, دیٹس all that will matter at the end of the day. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے ٹائم کا. آئی بلیو کہ اس موقع کے لحاظ سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور جو کہ ہم آگے بھی پوری زندگی میں انشاءاللہ فالو کر سکیں. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.